بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلفوا فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت و عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے۔ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینات، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کی۔ دوسرے پارے کے آغاز سے اور اس سے پہلے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں قبلے کی تحویل کی بھی بات آئی، تحویل قبلہ۔ اصل میں ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ اول مسجد حرام کعبۃ اللہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ساتھ ساتھ اور کچھ مباحث آئے، یہاں پر مضمون کو پھر بنی اسرائیل کی طرف موڑا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کی۔ کتنی روشن نشانیاں ان لوگوں کے سامنے تھی، پورا پیچھے گزر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے انہوں نے عصائے کلیمی دیکھی، ید بیضا دیکھا، یعنی اپنے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی اژدہا بن جاتی۔ فرعونیوں پر عذاب آیا، والجملا والضفادع والکملا، دیمک کا، پھر اس کے بعد خون کا، مینڈک کا، یہ سب عذاب آیا۔ یہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا کے پار نکالا اور فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ غرقاب کیا، من سلوہ اترا ان کے اوپر۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہوئی تو 12 چشمے اللہ رب العالمین نے جاری کیے ایک پتھر میں سے۔ یہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف نشاندہی کی کہ کیسی بین اور واضح دلائل ان کے سامنے آئے۔ لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بحث گزر چکی کہ ہدایت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے خالص، کہ اللہ رب العالمین ہدایت عطا کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے آدمی کو کوشش کرنا ہے۔ والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کے ہدایت کے حاصل کرنے کے جو لوازمات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ آدمی وہ اپنے اندر پیدا کرے گا، ہدایت کے لیے رب العالمین راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ یہ سب ضابطے دیے ہوئے ہیں، لیکن
ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے انسانوں کا کہ کیسی بھی بین کہا جاتا ہے بہت کھلی ہوئی، یعنی اتنی کھلی ہوئی ہوتی ہے نا کہ اس میں کوئی سوال ہی نہیں کیا جا سکتا، بین بالکل واضح، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا پڑتی ہے، تو بین دلیلیں آ جانے کے بعد بھی وہ ایک سوال کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو بخ نکالتے ہیں، باتیں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت قبول نہیں کرنا رہتا ہے، اور نہیں تو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ احکامات پر آدمی تدبر کرے، جو فطری دلیلیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، خالق ارض و سما نے ہم کو پیدا کر کے جو نعمتیں دی ہے، جو اطراف و جوانب ہے، یہ تمام چیزیں ہدایت کا راستہ کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے آدمی کو سمجھنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ بین دلیلوں کے باوجود ہدایت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روشن نشانیاں عطا کی ہم نے، کس قدر روشن نشانیاں عطا کی، پوچھو ان سے۔ اگر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ان نشانیوں کے بعد، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے۔ نعمت سے مراد یہاں پر ہدایت، ایمان اور اللہ کا دین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں انسان کو جو اللہ نے عطا کی ہے، بے شمار نعمتوں میں سے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ یعنی ہدایت کی نعمت اگر ایک آدمی کے اندر آتی ہے تو کتنی بڑی چیز آ جاتی ہے اس کے اندر، اپنے وجود کو وہ پہچان لیتا ہے، اپنے وجود کو پہچان لیا تو اس کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وجود کو کس کے سامنے جھکانا ہے، اس وجود کو کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس وجود کو جس نے سب کچھ عطا کیا ہے صرف وہ اس کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے نہیں۔ صرف وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی پہچان لیتا ہے، کیونکہ ان کا مقام ہے مخلوق کا، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو خالق نہیں بناتا ہے۔ یہ اس کی نظر کتنی وسیع ہو جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے اس کو پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں اللہ کی عظمت و بڑائی، کبریائی اور اس کے سامنے جھکنے کا جذبات کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یعنی اتنی بڑی نعمت، شعور کی نعمت جس کو ہم کہیں گے، جس کو ادراک کی نعمت کہیں گے، جس کو سمجھ کی نعمت کہیں گے، یہ آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، سب سے بڑی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہدایت۔ اچھا ایک دوسرے پہلو سے غور کریں، وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنی عبادت کے لیے، معبود کو پہچاننا، تو اپنی زندگی کا مقصد وہ پا لیتا ہے، مقصد حیات۔ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، مقصد حیات اس کے پاس نہیں ہے، وہ زندہ ہے، جو کچھ اس کے سامنے ذہن و دماغ میں آیا، جو حالات نے اس کو بتایا، اس کے مطابق فیصلہ کیا، عمل کیا، زندگی گزاری اور چلا گیا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے ان تمام نعمتوں کو دینے والے خالق کو پہچانا، اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اور آخرت میں انعامات کا مستحق ہوا۔ تو جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ہدایت کے راستوں کو، اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے۔ جیسے اتنی نعمتیں دے رہا ہے رب العالمین، ویسے ہی گرفت کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ نے کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ہم نے تم کو عبث یوں ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اور آزمائش ہر مرحلے میں ہے۔ آدمی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو شیطان کے راستے پر اٹھاتا ہے یا رحمان کے راستے پر، یہ آزمائش ہے۔ اس نے رحمان کے راستے پر اٹھایا، کامیاب ہو گیا، شیطان کے راستے پر اٹھایا، ناکام ہو گیا۔ آزمائش ہے یہ دنیا کی زندگی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کو آزمائش قرار دیا تو آزمائش دو حیثیتوں سے ہوتی ہے، عطا کر کے بھی آزمائش ہوتی ہے، چھین کر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ عطا کر کے آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال دیا، جب اللہ رب العالمین نے مال دیا تو اس مال کو آپ نے کہاں خرچ کیا، یہ آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اقتدار دیا، آپ نے اس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا یا ظلم کیا، لوٹ گھسوٹ کی، یہ آزمائش ہے۔ کسی چیز کا مل جانا آدمی کے لیے
آزمائش ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پہ ہے یا بے اعتدالی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کس حیثیت سے فتنہ ہے؟ جب اولاد کے بارے میں آدمی دین چھوڑ دے وے کہ میں اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، اس کا فیوچر بنانے کے لیے، اس کا مستقبل بنانے کے لیے اپنے بھائی کا ترکہ مار لوں، حرام و حلال کی تمیز نہ کروں، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دے وے، یہ آزمائش اور فتنہ ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن اس اولاد کو دیندار بناؤں، اس کے منہ میں کبھی حرام نہ جانے دوں، اس کو سمجھاؤں کہ بیٹا کیسے بھی حالات میں زندگی رہے لیکن ہمیشہ اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا، حالات کو بدلنے والا وہ ہے، ترقی کی راہوں کو کھولنے والا وہ ہے، منزل مقصود تک وہ پہنچائے گا، اس لیے اس کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ آزمائش اور فتنہ، اولاد کی محبت ہمارے اوپر دین کے ساتھ غالب ہے یا دنیا کے ساتھ؟ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی تمنا اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی آدمی کو دے دی جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ قبر کی مٹی ہی صرف اس کو بھرتے ہی حوث کو، ہر شخص چاہتا ہے خوب مال ملے، اور اسلام نے مال کو حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے، کہیں نہیں روکا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو بڑی پیاری بات بتائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، احرص علی ما ینفعک، حریص بنو اپنے فائدے کے لیے، یعنی اس کے لیے پوری کوشش کرو، پوری منصوبہ بندی، پوری توانائی لگاؤ، کہیں پر بھی آپ کھڑے رہو، آپ کی کوششیں 2 نمبر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی ہم زندگی دیکھتے ہیں کیسے حریص تھے، کتنے زبردست فائدے کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا بھائی چارہ حضرت سعد سے ہوا، آپ نے کہا یہ میرا پورا مال ہے، آدھا آدھا لے لو، کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے دے، مجھ کو بازار کا راستہ بتاؤ، میں جانتا ہوں تجارت کے گر۔ اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب آپ کی وفات ہوئی تو اتنا مال تھا کہ سونا جب توڑا گیا تو ہاتھ میں چھالے آ گئے سونا توڑنے والوں کو، اتنا مال اللہ نے دیا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور اللہ کے راستے میں کیسا خرچ کرنے والے، تبوک کے موقع پر 6.25 کلو سونا اللہ کے نبی کو لا کر دیا، اللہ کے رسول یا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، اہل ایمان کے لیے۔ تو احرص خوب کماؤ، لیکن ایک چیز اس میں یاد رہے، حرام نہیں، غلط نہیں، اچھے ڈھنگ سے کماؤ، یہ آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اب اس کو خرچ کرنا، یہ دوسری آزمائش۔ مال مل گیا، صرف یہ نہیں، آپ کتنا زکوٰۃ دینے کے علاوہ، صدقات دینے کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کتنا کرتے ہو۔ خرچ کے مقامات، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان جو ہے آپ کو غلط جگہ خرچ کروائے گا، عالی شان بنگلہ ہوگا آپ کا، لیکن آپ نے جنت میں کتنے بنگلے بنائے، یہ خیال آپ کا کتنا ہے؟ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کا گھر بنوا دیا، اللہ کا گھر بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، یہ سب جنت کے گھر ہیں۔ یہاں بہت پراپرٹی آپ کی، پتہ چلا فلاں صاحب کا اتنا پلاٹ، فلاں صاحب کی اتنی زمین جائیداد، اس رب کریم نے جو دیا ہے وہی مال کا دینے والا ہے، اس کی رضا کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں شادی بیاہ ہے، آپ کے یہاں کوئی فنکشن ہے، آپ کے یہاں سواری کی ضرورت ہے، اعلیٰ قسم کی سواریاں آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا، خرچ کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ کتنا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں کتنا دیتے ہیں؟ ایسا آپ کے خیال آتا ہے کہ اب دیکھیے کبھی کبھی ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک صاحب کے یہاں شادی تھی، اب شادی میں انہوں نے بہت زیادہ جہیز دیا اپنے بیٹی کو، بہت زیادہ، اب جہیز کی نمائش بھی کی جاتی ہے تو اس کا پورا لگا کر کے سجا کر رکھا ہوا تھا، یہ ان کا معاملہ تھا، لیکن دیکھیے اس کے نقصانات کیا ہوئے غلط جگہ خرچ کرنے کے۔ ایک باپ کی بیٹی وہ شادی میں گئی، باپ غریب، انتہائی غیرت مند دیندار، باغیرت مال آدمی، بیٹی جب واپس آئی تو اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابا انہوں نے یہ دیا ہے اپنی بیٹی کو، اور اس کی بچی کی بھی شادی قریب ہے، مجھ کو اس کے آنسو نہیں بھولتے۔ اس واقعے کو میں نے دوسرے سے سنا، وہ تنہائی میں جو رویا کہ کاش مجھے بھی اللہ صاحب مال بناتا تو میں بھی اپنی بیٹی کو دیتا، کیونکہ ایک بیٹی اپنے بات سے کہہ رہی ہے، اس کے ان آنسوؤں کی ذمہ دار کون ہے؟ آپ کسی کے آنسو پوچھتے ہیں
یا کسی کے آنسو نکالتے ہیں، کسی کے چہرے سے مسکان چھین لیتے ہیں، یا کسی کے چہرے پہ مسکان بکھیر دیتے ہیں، آپ کا مال کس طرح کام آتا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ خوب زینت دار زندگی ان کو دی گئی ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ آپ یہ مت سوچئے اتنے بڑے بڑے مالدار مسلمانوں کو یہ لسٹوں میں کیوں نظر نہیں آتے، مارکیٹ ان کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ یہ آزمائش ہے ان کے لیے، زینت دار بنائی گئی ہے زندگی۔ اب جب یہ ان کو مل جاتی ہے اقتدار، مال، تو مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نمبر کے ہیں۔ ہم نے جب اپنی ذہانت سے اپنی صلاحیت سے سب حاصل کر لیا، ہم کو دے دیا سب کچھ اوپر والے نے، تو اس کا مطلب ہم صحیح ہیں۔ تو مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کی کمزوری، بے کسی کا، ہم اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال پیش کیا، آج یہ منظر آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گا۔ مذاق کا الگ الگ انداز ہے، کہیں قوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق، کہیں نبی کا مذاق یا اہل ایمان کا مذاق ہے، جن کو وہ مانتے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہو آپ۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو کیا ہے، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ بڑا پیارا انداز یہاں پر، قرآن کا اسلوب بہت اونچا ہے۔ قیامت کے روز یا اعلیٰ ہوں گے، تو اعلیٰ جب ہوتا ہے جب اس کے سامنے ادنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہارا حقیقی مقام جو مذاق اڑا رہے ہو اہل ایمان کا کیا ہے، تم ادنا رہو گے۔ اگر دیندانی نہیں رہی اور دینداروں کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ مال و اسباب کا غلط استعمال، مس یوز کرتے رہے اور اس پر فخر کرتے رہے بجائے شکر گزاری کے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو حقیقی درجہ بندی یہ تو چند روزہ ہے، چند روزہ زندگی کی درجہ بندی پر آپ مت جاؤ۔ ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے وہاں کی درجہ بندی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اونچے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے، روزی کا دینے والا وہ ہے۔ یہاں پر یہ ایک چیز بھی سمجھ لینا چاہیے، اسی نے دیا ہے، وہ آزما رہا ہے، اور وہی روزی دینے والا ہے، کسی اور سے روزی کو نہیں مانگنا ہے، اللہ ہی روزی کو دینے والا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک سب ایک ہی گروہ رہیں گے۔ ایک ہی گروہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اور نبی کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اور موحد کیسے اس دنیا میں زندگی گزارے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ضابطہ بھی انبیاء کے ذریعے دیا۔ تو جب جب قومیں نبیوں کے ذریعے ضابطہ حیات لیتی رہی اور ان کے پیغام کے مطابق رہی، وہ ہدایت یافتہ رہی، اور ہر دور میں یہ پورا کے پورا ایک گروہ رہا، نبی سے لگے ہوئے لوگ ایک گروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام جو ہیں اللہ کی بھائی ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام، کیونکہ سب کا پیغام ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جب ہجرت کے بعد شاہان عالم کو خطوط لکھے تو اس میں جو خط لکھا ہے اہل کتاب کو، کیا کیا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اس آیت کو دعوت کی کلید، کنجی کی آپ کا دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم الفاظ میں شاہان عالم کو دعوت دی۔ کل یا اہل کتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ہاں، ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ کیا؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اپنی دعوت کا آغاز عقیدے سے ہوگا، توحید سے، بہت اہم چیزیں کی۔ عقیدہ جب مضبوط ہوگا ساری چیزیں درست ہو جائے گی۔ جب اللہ رب العالمین کی عظمت، بڑائی، کبریائی دل میں آتی ہے تو اس ارض و سما کے خالق و مالک کو ناراض کرنے کی آدمی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا پیغام سنا، فوراً مان لیا، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا پیغام ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کا پیغام کہاں سے ملے گا؟ مبشرین و منذرین، انبیاء کو اللہ نے اسی کے لیے بھیجا، نبی کے ذریعے ملے گا، فوراً مان لیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کو ناراض نہ،
فوراً گناہ سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ توحید جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے اثرات ہوتی ہیں، گناہوں سے روکنے والی اور عبادت کے لیے مرغوب، عبادت کو مرغوب بنانے والی چیز توحید ہے۔ ہم لوگ صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے ہیں، وہ کیا چیز تھی؟ تنہائی میں ایک گناہ ہوا، گاندھیا نامی ایک خاتون کا، جانتی تھی کہ اس گناہ کی سزا انتہائی دردناک موت ہے، لیکن اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجیے۔ کچھ نہیں تحقیق کی گئی کہ کس کے ساتھ کیا، یہ بہت زیادہ کسی کے اس میں نہیں پڑنا، کھوج میں بہت زیادہ، یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ سب نہیں کھوجا گیا۔ ہمارے یہاں کود کریت کا مزاج بہت زیادہ ہے، یہ نہیں رہنا چاہیے۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں بہت کود کریت میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے سورہ نور میں کہ اہل ایمان نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بہتر گمان۔ اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ بہتر گمان کا فائدہ پہلے تو یہ، سب سے پہلے ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے دین پر جب عمل کریں گے تو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں مفید ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات معاشرے میں اڑائی جا رہی ہے، معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، بلا وجہ کوت کریت کر رہے ہیں لوگ، اور لوگ الٹے سیدھے تبصرے کر رہے ہیں، اس میں آپ ایک مثبت اور اچھا تبصرہ اگر اس کے اوپر کرتے ہو، اور وہ تبصرہ اگر وہاں تک پہنچا تو آپ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے گی آپ کے سلسلے میں، یعنی ایک محبت کرنے والے انسان کو آپ نے جیت لیا، اور وہ مقام مل جائے گا کہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ مثلا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، وَعَلَى الصَّلَاةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین باوجود کشادگی کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہتے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کتنا بھی اونچا آدمی ہے، صحابہ سب سے اونچے ہیں انسانوں میں انبیاء کے بعد، دیکھیے ان لوگوں کا، تو عام آدمی بھی مزاج ایسے ہی معاشرے میں سوچتا ہے۔ جب اللہ کے نبی تبوک اترے تو آپ نے پوچھا کعب کہاں ہے؟ تو کعب ابن مالک کے بارے میں کسی نے تبصرہ کیا، ارے اسے تو دھاری دار چادروں نے روک لیا، یعنی مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب دین کے لیے قربانی کے معاملے میں ذرا سا کمزوری آ گئی ہے، مطلب یہی نکل رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، اللہ بے شمار رحمتیں اپنی نازل فرمائے ان پر، کہ ان کے کردار و افعال نے ہمارے لیے کیسے رہنما خطوط عطا کیے، اور اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ یہ منہج ہے، منہج ہے، منہج۔ کیا کہا آپ نے کہ اللہ کے نبی کعب کو میں نے ہمیشہ دین پر حریص پایا، نیکی کرنے والا پایا، ہو سکتا ہے کوئی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گے، معذرت آپ کی طرف سے پیش کی اور آپ کی تعریف کی۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ مرتے دم تک آدمی فراموش نہیں کرتا ہے کہ اس وقت تو اس نے میرا دفاع کیا جب میرے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ تو اصل میں آزمائش اس آدمی کی نہیں ہوتی ہے جس کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے، آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ جو لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، منفی کرتے ہیں، مثبت منفی کیا آدمی نے پھلی مار دی، مثبت کیا آدمی فوراً عزت پڑ گئی۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کہ جو ماننے والے پورے ایک امت یہ کہ انبیاء کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیغام کو ماننے والے ہیں۔ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ مبشرین و منذرین، بشارت دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری دینے والے کو خوف زدہ کرنے والے کو، الگ الگ مقامات ہوتے ہیں۔ حکمت الدعویٰ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں دعوت دی، کہاں پر ڈرانا چاہیے، ہر جگہ ڈرایا نہیں جاتا ہے۔ اہل ایمان جو ہے، سادہ سی مثال، ایمان کی ایک چنگاری کسی دل میں ہے، آپ کو تند تاریز نہیں کرنا ہے، سلیقے سے ہوا دے کر اس کو شعلہ جوالہ بنانا ہے، بشارتیں دو تو اہل ایمان ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا تو یہ خوبی ہے، یہ اللہ عطا کرے گا، یہ درجہ دے گا، یعنی ان کو عبادت پر ابھارو۔ اور پھر جنت میں کیا مقامات ملنے والے ہیں، دنیا میں اس کے جو فائدے ہونے والے ہیں وہ سب بیان کیا جائے، بشارت دیا جائے۔
خوشخبری دی جائے دنیا میں اللہ کا فرما بردار نیک بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ، اور اللہ کا فرما بردار پسندیدہ ہو گیا تو کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تم کو مختلف برادریوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، جو تقوی اختیار کرے۔ عزت آدمی سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں ہر جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عزت کا حریص آدمی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی عزت اور ذلت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا، تعظیم والا کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ کتنے فائدے، بشارت دینے والے بنو۔ لیکن جو بہت زیادہ سرکشی کرتا ہے تو اسے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ انشاءاللہ حکمت الدعویٰ پر اس کی پوری بحث انشاءاللہ العزیز ہم اس مقام پر کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کیا نازل فرمایا؟ سچی کتابیں نازل فرمائی۔ یہ کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ کیوں نازل فرمائی؟ کتاب ہدایت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ ہمارے اختلاف، آپ کو کسی سے اختلاف ہے، مجھ کو کسی سے اختلاف ہے، دینی اختلاف ہو گیا، تو اب اس اختلاف کو ہم کیسے ختم کریں؟ اللہ نے اس کا نسخہ، بیماری کا علاج دے دیا، نسخہ دے دیا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو اسی کے لیے نازل کیا کہ اختلاف اس کے ذریعے ختم کیا جائے۔ اختلاف شخصیت کے ذریعے، انا کے ذریعے، رسم و رواج کے ذریعے، مختلف بنیادوں پر ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج ایک ہی بنیاد ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت۔ اس پر لے جا کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اب اگر اختلافات موجود ہیں کتاب کی موجودگی میں تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوا لینا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے اختلاف کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، انا کو قربان کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، علماء کرام کے خطابات میں سنا ہوگا، صحابہ کرام سب سے بہترین گروہ انسانی تاریخ کا، ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن دیکھیے اس کی سچی تفسیر ہے ان کی زندگیاں۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، کہا جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی گردن مار دوں گا۔ یہاں لفظ وفات پر میں بحث نہیں کروں گا، کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں اس کو نہ جانے کیسے کیا لوگوں نے گستاخی مان لیا، اصل میں سمجھے نہیں۔ اگر اس کو گستاخی مانا جائے تو صحابہ کرام کو گستاخ مانا جائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آدمی سوچ کر بولے۔ خیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، چوتھے پارے کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگا میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی، میں بیٹھ گیا، اور سارے صحابہ کرام یہی ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ اکبر، کلام الہیہ ختم بات۔ کیسے محبت کرنے والے تھے وہ اللہ کے نبی سے، مسکراتے ہوئے جان دینا زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی سمجھتے تھے۔ مال کو اللہ کے نبی کے راستے میں دے دینے پر کہتے تھے اللہ کے نبی جو آپ لے لیں وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے۔ کیسے محبت کرنے والے تھے۔ ذرا انصار کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی کے پاس مال آیا، آپ نے مکہ کے جو نئے مسلمان تھے، دیگر جو نئے مسلمان تھے، سب کو خوب دیا، انصار جو مدینہ تھے ان کو نہیں دیا۔ کچھ لوگوں کے دل میں زبان پر بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی کے جو رشتہ دار آپ کے وطن کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو آپ نے عطا کیا اور قربانیاں ہم نے دی، ہمیں نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے انصار کو جمع کیا۔ یہ ایک انداز دیکھیے سمجھانے کا، اور اہل ایمان کی صفت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل تم کو اس کا حق ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے مجھ کو ٹھکرایا تم نے مجھ کو پناہ دی، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تم میرے برابر آ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا جان و مال سے قربانیاں دی۔
جب لوگوں نے محروم کیا، تم نے مال دیا اللہ کے راستے میں، اس دین کو قوت دی، سب کہہ سکتے ہو تم، لیکن لوگوں ذرا سا ایک بات کہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرا معاملہ بھی سن لو کہ میں اگر اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کی، ورنہ میری خواہش کی میں انصار میں سے رہوں، لوگ ایک راستے پر جائیں اور انصار ایک راستے پر، تو اللہ کا رسول انصار کے راستے پر جائے، اللہ کے رسول انصار کے ساتھ جائے، میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ لوگ رونے لگے کہ اللہ کے نبی بس ہے اللہ کے رسول، اب کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا، ختم ہو گئی بات۔ کتنی دلیلیں دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کے لیے ہے کہ فیصلہ ہو، اب اگر نہ ہو تو آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اختلاف ختم کرنا ہے، اختلاف، اس پر لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کلام الہی نے نسخہ دے دیا۔ اصل بحث یہاں پر یہ ہے کہ اس نسخے کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج امت میں سب سے شدید ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو اتحاد و اتفاق کی سب سے شدید ضرورت۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، مجھ جیسا کم علم آدمی، کہ اگر اتحاد و اتفاق کے عنوان پر عام سے عام آدمی کو اگر کہنے کے لیے کہا جائے تو الحمدللہ ہر پہلو سے اتنا شاندار کہیں گے وہ، اور یہ بھی بتائیں گے اس کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کتنا نقصان ہے اس کا۔ لیکن ہمیں یہ دو چیزیں نہیں بتانا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے، اس میں کامیاب ختم کیسے ہوگا، اللہ نے یہ بتایا۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے، امت کا، ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم بیماری بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور اس کے بعد حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے مسائل بتانے کے لیے نہیں، مسائل کے حل کے لیے۔ ہم دنیا کے لیے قیادت کرنے آئے ہیں اور خود اپنے مسائل میں پریشان ہیں۔ حیران ہے اس لیے کہ ہم نے اس نسخہ کیمیا کو چھوڑ دیا جو ہماری ہدایت اور سیادت اور کامیابی کے لیے آیا تھا، دنیا کی قیادت۔ جب آج ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین کی نازل کردہ دین میں ہے، ہم اس سے نظریں چھڑا کر کے ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز اپنے بنائے ہوئے منصوبوں پر عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا دیا ہوا جو پروگرام ہے، جو منصوبہ ہے، جو مختلف مسائل کا علاج اور حل ہے، اگر وہ ہم اپنائیں گے رب العالمین ہمیں ضرور بضرور کامیاب کرے گا۔ اور یہ بارہا انسانی تاریخ ہے۔ اب یہ دیکھیے، صرف ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اپنے پاس دلائل آ چکنے کے باوجود آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ کی کتاب ان کے درمیان آئی، یہود و نصارہ، دیکھیے کتنا اختلاف کیا۔ آپ دیکھیے یہودیوں کا اختلاف، دیکھیے انبیاء کرام سے انہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، ان لوگوں کا دیکھیے، عیسائیوں کا اختلاف دیکھیے۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہودی تھے، نصرانی تھے، بہت ساری چیزوں میں، جمعہ کا اختلاف، سنیچر کا اختلاف، اتوار کا اختلاف، اللہ کے نبی کے بارے میں اختلاف کیا۔ تو باوجود کتاب آ جانے کے، اگر وہ اپنی کتاب پر عمل کرتے تو نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آخری نبی آئے گا، پیشین گوئیاں ان کے یہاں موجود تھی، ساری چیزیں موجود تھی۔ کتاب کی طرف اگر رجوع کرتے تو ایمان والے ہوتے، اختلاف کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ وہ شبے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی؟ منکرین حدیث کا ایک طبقہ، یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ اصل میں مستشرقین، یعنی ایسے عیسائی جنہوں نے کتاب و سنت قرآن و حدیث کا بڑا ڈیپ مطالعہ کیا ہے، اچھی خاصی معلومات ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، بہت ساری کتابیں لکھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یعنی نام اس کا یہ تھا لیکن اس میں اپنا زہر ڈال دیا۔ انہی کے سارے چبائے ہوئے نوالے، انہی کے سارے اعتراضات کو یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، انہی کے ساری چیزیں ان سے لی جاتی ہیں۔ آج کے ہمارے جو منکرین حدیث ہیں ان میں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ غلام برق جیلانی کو پڑھے ہوتے ہیں، پرویز کو پڑھے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلم جہراج پوری ہے، عبداللہ چقلالوی ہے جو ان لوگوں کا بانی ہے، ان لوگوں کو پڑھے ہوتے ہیں، اور انہی کے اعتراضات۔ یا قادیانیوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ ایک آیت قرآن کی
بہت لمبی چوڑی بحث نہیں، آگے وہ بحث آئے گی تو انشاءاللہ العزیز وہاں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر، اس پر ہمارا ایمان ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان فرمایا، یہاں پر ایک جملہ اور کہوں، منکرین حدیث کہتے ہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی ایک صحیح حدیث قرآن کے خلاف اگر کوئی شخص لا کر بتائے تو اسی نشست میں اس کو ثابت کروں گا کہ میں قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ ابن حزم پر بہت بڑی شخصیت تھی۔ آج ہمارے علماء کہتے ہیں آج کوئی ایک صحیح حدیث کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا جو قرآن کے خلاف ہے، ایک صحیح حدیث۔ ہم جیسے کم علم لوگ کہتے ہیں جو شاگرد ہیں علماء کے کہ انشاءاللہ علامہ ابن حزم کی طرح اتنا بڑا جملہ نہ اتنی بڑی علمی شخصیت کے کہ ہم کہہ سکیں، لیکن ایک دن میں انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے کہ قرآن کے مطابق ہے، تحقیق کر کے علماء سے رجوع کر کے۔ کوئی روایت نہیں ہے، یہ اصل میں آدمی کی نادانی، جہالت اور کم علمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا، ایک آیت پڑھ کر کے قرآن کی، قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہا اللہ نے اے عیسیٰ، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے ماروں گا، ورافعک پھر اٹھاؤں گا، ومطہرک پھر پاک کروں گا۔ اب کہا دیکھو پہلے اس میں مارنے کا تذکرہ ہے، اور قرآن بہت بریک کتاب ہے، اگر مارنے کے بعد اٹھانے کا تذکرہ ہے، بلاغت کے خلاف اگر ترتیب بدل دی جائے تو بڑا پیارا جواب شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ یہ بلاغت کے مطابق ہے، ترتیب کا یہ فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شرک کو چھوڑ دو اور نماز قائم کرو، تو پہلے معاف کیجیے گا نماز قائم کرو اور شرک کو چھوڑ دو، پہلے نماز قائم کریں گے پھر شرک کو چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کئی جگہ آپ کو یہ ترتیب الٹی ملے گی، اور یہاں پر بھی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، قرآن پڑھیے، اس سے پہلے کی آیت میں پہلے رکوع آتا ہے کہ سجدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ترتیب فرق سے بیان کی تاکہ ذہن پہلے سے بنا رہے۔ دوسری بات، اس کے پورے بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو بلاغت کے مطابق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ کے سپاہی تلاش کر رہے تھے، آپ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر پل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کب سپاہی آ جائیں، کیونکہ قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب یہ پس منظر ہے تو سب سے پہلے تسلی دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو تسلی دی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں ماروں گا، ان کی کیا طاقت کی ہے مارنے میں، زندگی اور میرے ہاتھ میں، ورافعک کا ابھی اٹھاؤں گا، ومطہرک کا پاک کروں گا۔ یہ ترتیب اس طرح ہے، مضمون بالکل درست ہے، ترتیب بالکل درست ہے، آپ کی سمجھ اور فہم کی کمی ہے۔ اور مزید واضح کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر جائیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، چھٹے پارے کی آیت ہے، آپ کی موت سے پہلے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر سب ایمان لے آتے تو کوئی یہودی بچتا ہی نہیں، آپ کی موت اگر مان لی جائے تو قرآن نے واضح کر دیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کے مقام پر۔ تو خیر انہوں نے اختلاف کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ اللہ رب العالمین کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہ سارے اختلافات جو کیے ہیں، ان تمام اختلافات کا حل تھا اللہ کی کتاب، لیکن بغیم بینہم، نبی کی طرف رجوع ہونے کے بعد بجائے انہوں نے کیا کیا کہ اختلاف کیا اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد، بغض و عناد کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی۔ اللہ رب العالمین نے حق کی طرف رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے رب العالمین، جس کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی رحم و کرم ہے کہ اللہ نے ہدایت کی کتاب نازل فرمائی اور اہل ایمان کی اس طرف رہبری کی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام اور جو حق والے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام نبی کا فرمان آنے کے بعد اختلاف ختم کر دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب
تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے۔ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دیکھیے اہل ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو آزمائش، امتحان، مشکلات کا جو وقت آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مشیت ہے اس کی، یہ ان کے لیے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دارالامتحان ہے دنیا، تو ان کا امتحان ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال کی کمی، ہر چیز کے ذریعے۔ آج دیکھیے ہر چیز موجود ہے، اللہ کی آزمائش ہے یہ۔ اور ایک بات بہت سادہ الفاظ میں کہوں، جتنا اونچا امتحان ہوتا ہے اتنی زیادہ آدمی کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلبہ کو دیکھیے، سیٹ کا ایگزام ہے، ساری مصروفیات کو جو بالائے طاق رکھ کر رات دن تعلیم کے پیچھے لگ جائے، اب وہ دوستوں کے ساتھ ہوٹل بازی نہیں کرے گا، گھومنا پھرنا یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے تو ایسے بچے دیکھے کہ رشتہ داروں کی شادیوں میں جا کر معذرت کر لیا کہ مجھ کو ایگزام کی تیاری کرنا ہے، تب کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ IAS کے لیے جاتے ہیں تو بالکل کٹ جاتے ہیں، کیونکہ جتنی اونچی ڈگری پر جانا ہے اتنی خواہشات کی قربانی دینا ہے، وقت کی اور تمام چیزوں کی قربانی دینا ہے، پھر اس کے بعد اس منزل تک کے۔ اب اللہ رب العالمین کی جنت کے حصول کے لیے کتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور دنیا کے اندر جو مصیبت آتی ہے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ مومن پر کوئی مصیبت اور اگر بیماری آتی ہے تو بیماری آتی ہے تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ دوسری بات، گناہ جھڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندی یا بندے کے لیے کوئی مقام طے کر لیتا ہے کہ اس کو عطا کرے گا، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں رہتے اس مقام کے مطابق وہ عبادت کر سکے، تو وہ رحیم و کریم رب اسے کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر کے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ جب اس کے مقام تک ہو جاتا ہے تو یا تو آزمائش کو ہٹا لیتا ہے یا تو اسے اپنی جناب میں بلا لیتا ہے، تو درجات کی بلندی کا سبب بنا دیتا ہے۔ حادثے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، یعنی ہر حیثیت سے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ اپنے متقی بندوں کو بڑی آزمائش، جتنا متقی اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، کتنی آزمائش، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت کی، اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑا، اپنے بیٹے کی قربانی، قدم قدم پر آپ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد متقیوں کا امام بنایا، قیادت دے دی، نبوت آپ کے گھرانے میں اللہ رب العالمین نے رکھ دی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ آپ غور کیجئے آزمائش اور امتحان میں، کہ ایک ماں اپنے سوتیلے بچے کو جب نہلانے لے کر جائے گی، ہنستا ہوا جائے گا اور ہنستا ہوا آئے گا، سگے کو جب لے کر جائے گی روتا جائے گا اور روتا واپس آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں الٹا بولا رہا کہ سیدھا بولا ہوں، سگا روتا جائے گا، آپ غور سے دیکھیے، سوتیلا ہنستا جائے گا، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ سوتیلے کو لے جائے گی وہ ہنستا جائے گا، کیوں؟ جب اس کو لے کر جائے گی تو آدھی چڈی گیلی آدھی سوکھی ہے، پانی ڈالی بھائی، لیکن جب سگے کو لے کر جائے گی تو گھسڑ گھسڑ نہلائے گی، اس کو پہلے ہی معلوم اب کیا ہونے والا ہے، اور روئے گا تو اور کوٹے گی۔ بتائیے ماں کو محبت کس سے ہے، سگے سے یا سوتیلے سے؟ اللہ تو 100 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ارے اس کی آزمائش انعامات کے دہانے اور انعامات کے خزانے کھول دیتی ہے رب العالمین کی آزمائش۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شعور جب پختہ ہوتا ہے آدمی کا، جیسے صحابہ کرام کا تھا، تو کڑوی دوا بھی بغیر منہ بنائے پیتا ہے، ورنہ بچے کو دوا پلانا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں بغیر انجیکشن کے نہیں چلے گا کیا؟ اور جو جیدار ہوتے ہیں فوراً آستین اٹھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لگاؤ انجیکشن جلدی سے، یہ بیماری ان کو جانتے ہیں، تھوڑی دیر کی تکلیف بیماری سے نہیں جانتے۔ یہ مزاج، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم یوں ہی جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی جنت بہت قیمتی سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آزمائش بہت سخت ہے۔ آپ نے کہا تم پہلے لوگوں کی طرح نہیں آزمائے گئے، ان کو بیچ میں آرے سے چیر دیا گیا، ان کے بدن میں لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، اس طرح کی ہڈیاں باقی تھی اور گوشت کو نکال لیا گیا، ایسی آزمائش سے وہ گزرے اور اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، انہیں بیماریاں
اگلے لوگوں کو بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا جواب سنیے ایک جملے میں، سن رکھو، متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ بہرحال اللہ کی مدد آنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ تو نے اس کتاب میں نازل فرمایا اس پر عمل کی توفیق دے، اسے پڑھنے کی توفیق دے، اپنے اختلافات کو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ختم کرنے کی۔ اے اللہ مصیبت اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔